فرقت دے گیا اہل سنن کو رہنما، داغ فرقت دے گیا اہل سنن کو رہنما، خلد میں جا کر بسا حشمت علی خاں قادری۔ حضور شیر بشر اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عام طور پر بطور امام المناظرین، سلطان الواعظین، خلیفہ اعلیٰ حضرت اور ایک بزرگ عالم دین کی حیثیت سے لوگ یاد کیا کرتے ہیں۔ ان کی خداداد صلاحیتوں اور علمی جلالتوں، مناظروں کی رودات کا شعرا عوام و خواص میں مشہور ہے، مگر حضرت کا فانی فی الشیخ اور فانی فی الرسول اور بعد کو فانی فی اللہ ہونا، نیز قطب عالم کے مرتبے پر فائز ہونا بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ابھی تک حضور مظہر اعلیٰ حضرت سرکار شیر بشر اہل سنت کے دینی خدمات ہی کا ماحقہ بیان نہ ہو پائی، اور نہ ہم جیسے ناقصوں سے یہ کام ہو سکتا ہے، تو اس عمیق بات پر دھیان ہی کب جائے گا۔ حضور شیر بشر اہل سنت قطب عالم مظہر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ میں کچھ واقعات ایسے رونما ہوئے جس کی بدولت بہت ہی کم عرصے میں بڑے درجوں پر فائز ہوئے۔ ان کے شیخ مجدد اعظم حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی دینی خدمات خالص جذبہ اپنے ساتھ کمال محبت دیکھتے ہوئے کبھی سینے اقدس سے لگایا، کبھی 2 مہینے اپنے ساتھ سفر میں لے گئے جہاں اکثر کوئی نہ تھا یا بہت کم لوگ تھے۔ یہ واقعات بظاہر کوئی بڑی بات نہیں ہے، مگر اصفیاء ان کی قدر بخوبی جانتے ہیں۔ مثلا حضرت امام الدین ابدال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کسی کو تیز نظر سے دیکھ کر صاحب حال بنا دینا، یا سلطان الہند کا کم عمری میں کسی مجذوب کی پوٹلی سے تبرک کھانا وغیرہ کثیر مثالیں قطب اولیاء میں موجود ہیں۔ ہم واقعی نہیں جانتے کہ انہیں ایسا کیا دیا گیا اور انہیں کیا ملا جن کی بنا پر آج یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ تمام روحانی قوتیں ان کے ساتھ ہیں اور ہر وقت ان کی امداد و اعانت کے لیے تیار ہیں۔ خلیفہ بابا تاج الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرما گئے کہ آج پوری دنیا میں کوئی سچا مولانا ہے تو میری نگاہ میں مولانا حشمت علی خان پیلی بھیتی ہیں، جنہیں یہ عزت و کرامت اور بزرگی اور پرہیزگاری نیز علم و فضل، ہمت و جرأت، فتح و نصرت، شوکت و عظمت بریلی کے بڑے مولانا حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی کی نسبت سے ملی ہے۔ خواجہ صوفی محمد حسن چشتی ابوالولائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حتیٰ کہ سلطان الطارقین حضور مجاہد ملت کا فرمان کہ کمالات باطنیہ اہل باطن ہی جانے، فنا فی الشیخ حضور آل احمد اچھے میاں مارہروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلی فنا فی الشیخ ہے، یعنی اپنے آپ کو مرشد کے خیال میں ایسا گم کر دے کہ خود کو بھول جائے اور اپنے آپ کو مرشد سے الگ نہ سمجھے۔ خلاصہ یہ کہ اپنی ہستی کو بالکل بھلا دے اور اپنے بجائے مرشد ہی کو موجود سمجھے۔ آداب السالکین نتیجتاً فرماتے ہیں کہ میرا روحانی بیٹا ہے، اور فرماتے ہیں کہ ولد مرافق ہے۔ بہرحال جب بندہ اس مرتبے پر فائز ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سورت کے ایک بیان میں مولانا مولوی غلام نظام الدین صاحب قادری برکاتی قاسمی علیہ الرحمہ نے دیکھا کہ ایک بزرگ سفید ریش شبہ سفید کپڑے میں مکمل ملبوس، سفید امامہ باندھے، اپنے عصا پر زور دے کر حضرت سرکار شیر بشر اہل سنت کی کرسی کے پیچھے جلوہ افروز ہیں، اور داہنا ہاتھ حضور سرکار شیر بشر اہل سنت کے پشت پر رکھے ہوئے ہیں۔ مولانا غلام نظام الدین صاحب ان بزرگ کو دیکھ کر کھڑے ہوئے، اور دوران واز حضرت نے جب مولانا کو کھڑے دیکھا تو بیٹھنے کے لیے کہا، مگر مولانا صلاۃ و سلام تک کھڑے رہے۔ جب تک حضرت دعا مانگنے لگے تو وہ بزرگ نگاہ سے اوجھل ہو گئے اور مولانا بیٹھ گئے۔ قیام گاہ پر آنے کے بعد حضرت نے مولانا سے کھڑے ہونے اور آخر تک کھڑے رہنے کا سبب دریافت کیا۔ انہوں نے واقعہ بیان کیا اور ان بزرگ کی شکل و شباہت بتائی۔ حضرت نے سن کر فرمایا، آپ برکت والے ہیں کہ آپ کو حضور سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیداری میں زیارت نصیب ہوئی، اور الحمدللہ کہ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت اس فقیر حقیر کو سگے بارگاہ رضوی سے راضی بھی اور اس کی مدد پر آتے بھی ہیں۔ بھیونڈی کے ایک جلسے گاہ میں حضرت تشریف لائے، بیان شروع کیا گیا۔ کچھ ہی بیان ہوا تھا کہ حضرت مولانا الحاج مولوی سید محمد امین صاحب
اشرفی جیلانی خلیفہ حضور علی حسین اشرفی کچھوچھوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تخت پر آپ کی کرسی سے آگے بیٹھے تھے وہ کھڑے ہو گئے اور مجمع کی طرف پیٹ کر کے کرسی کی جانب منہ کر کے ہاتھ باندھے مؤدب کھڑے ہو گئے۔ حضرت نے دیکھ کر فرمایا حضرت سید صاحب تشریف رکھیں، مگر مولانا متوجہ نہ ہوئے۔ کچھ دیر بعد آپ نے پھر بیٹھنے کو فرمایا مگر مولانا صاحب نہ بیٹھے، یہاں تک کہ بیان ختم ہوا، صلاۃ والسلام پڑھا گیا اور صلاۃ والسلام کے بعد جب سب دعا مانگنے بیٹھے تو حضرت مولانا بھی بیٹھے۔ دعا کے بعد مصافحہ ہوا اور امن و امان کے ساتھ اجلاس ختم ہوا۔ سنی بھائی رخصت ہوئے۔ حضرت سرکار شیر بش اہل سنت قیام گاہ پر آئے اور حضرت مولانا سے فرمایا حضرت آج آپ اس شان سے واز کے دوران کھڑے کیوں رہے؟ یہ سن کر مولانا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا حضرت آج مدت کے بعد آپ کے طفیل جاگتے ہوئے حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت قبلہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دیدار نصیب ہوا۔ آپ نے خطبہ کی تقریر کے بعد دوران رد وہابیہ جو شروع کیا تو میری نگاہ کرسی کے پیچھے ایک بار پڑی تو دیکھا کہ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفید لباس میں ملبوس تشریف فرما ہیں، عصائے مبارک پر زور دیے کھڑے ہیں اور داہنا ہاتھ آپ کے پیٹھ پر رکھے ہوئے ہیں، چہرے مبارک پر تبسم ہے۔ کیوں نہ ہو جسے ولد مرافق غیظ المنافق کہا گیا ہو اور جنہوں نے خطاب دیا ہو، جنہوں نے سینے سے لگایا ہو، اس کا مقام وہی جانتا ہے، یا دینے والا جانے یا پھر لینے والا جانے۔